شروع اللہ کا نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اور اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے، اور بے شک ہم نے ان لوگوں کو بھی جنہیں تم سے پہلے کتاب دی گئی حکم دیا ہے، اور تمہیں بھی کہ اللہ سے ڈرتے رہا کرو، اور اگر تم نافرمانی کرو گے تو بے شک سب کچھ اللہ ہی کا ہے جو آسمانوں میں اور جو زمین میں ہے، اور اللہ بے نیاز ستودہ صفات ہے۔ اور اللہ ہی کا ہے جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، اور اللہ کا کارساز ہونا کافی ہے۔ اے لوگو، اگر وہ چاہے تو تمہیں نابود کر دے اور تمہاری جگہ دوسروں کو لے آئے، اور اللہ اس پر بڑی قدرت والا ہے۔ جو کوئی دنیا کا انعام چاہتا ہے تو اللہ کے پاس دنیا و آخرت دونوں کا انعام ہے، اور اللہ خوب سننے والا، خوب دیکھنے والا ہے۔ اے ایمان والو، تم انصاف پر مضبوطی کے ساتھ قائم رہنے والے محض اللہ کے لیے گواہی دینے والے ہو جاؤ، خواہ گواہی خود تمہارے اپنے یا تمہارے والدین یا تمہارے رشتہ داروں کے ہی خلاف ہو، اگرچہ جس کے خلاف گواہی ہو مالدار ہے یا محتاج، اللہ ان دونوں کا تم سے زیادہ خیر خواہ ہے۔ سو تم خواہش نفس کی پیروی نہ کیا کرو کہ عدل سے ہٹ جاؤ، اور اگر تم گواہی میں پیچدار بات کرو گے یا حق سے پہلو تہی کرو گے تو بے شک اللہ ان سب کاموں سے جو تم کر رہے ہو خبردار ہے۔ اے ایمان والو، تم اللہ پر اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اور اس کتاب پر جو اس نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی ہے، اور اس کتاب پر جو اس نے اس سے پہلے اتاری تھی ایمان لاؤ، اور جو کوئی اللہ کا اور اس کے فرشتوں کا اور اس کی کتابوں کا اور اس کے رسولوں کا اور آخرت کے دن کا انکار کرے تو بے شک وہ دور دراز کی گمراہی میں بھٹک گیا۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے پھر کافر ہو گئے، پھر ایمان لائے پھر کافر ہو گئے، پھر کفر میں اور بڑھ گئے، تو اللہ ہرگز یہ ارادہ فرمانے والا نہیں کہ انہیں بخش دے، اور نہ یہ کہ انہیں سیدھا راستہ دکھائے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ منافقوں کو یہ خبر سنا دیں کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہ ایسے لوگ ہیں جو مسلمانوں کی بجائے زار کافروں کو اپنا حلیف سمجھتے ہیں۔ کیا یہ ان کے پاس عزت تلاش کرتے ہیں؟ پس عزت تو ساری اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، اور بے شک اللہ نے تم پر کتاب میں یہ حکم نازل فرمایا ہے کہ جب تم سنو کہ اللہ کی آیتوں کا انکار کیا جا رہا ہے اور ان کا مذاق اڑایا جا رہا ہے تو تم ان لوگوں کے ساتھ مت بیٹھو یہاں تک کہ وہ انکار اور تمسخر کو چھوڑ کر کسی دوسری بات میں مشغول ہو جائے، ورنہ تم بھی انہی جیسے ہو جاؤ گے۔ بے شک اللہ منافقوں اور کافروں سب کو دوزخ میں جمع کرنے والا ہے۔ وہ منافق جو تمہاری فتح و شکست کی طاق میں رہتے ہیں، پھر اگر تمہیں اللہ کی طرف سے فتح نصیب ہو جائے تو کہتے ہیں کیا ہم تمہارے ساتھ نہ تھے، اور اگر کافروں کو ظاہری فتح میں سے کچھ حصہ مل گیا تو ان سے کہتے ہیں کیا ہم تم پر غالب نہیں ہو گئے تھے، اور اس کے باوجود کیا ہم نے تمہیں مسلمانوں کے ہاتھوں نقصان سے نہیں بچایا؟ پس اللہ تمہارے درمیان قیامت کے دن فیصلہ فرمائے گا، اور اللہ کافروں کو مسلمانوں پر غلبہ پانے کی ہرگز کوئی راہ نہ دے گا۔ بے شک منافق بجوں میں کھس اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، حالانکہ وہ انہیں اپنے ہی دھوکے کی سزا دینے والا ہے۔
اور جب وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو سستی کے ساتھ محض لوگوں کو دکھانے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، اور اللہ کو یاد بھی نہیں کرتے مگر تھوڑا۔ اس کفر اور ایمان کے درمیان تذبذب میں ہے، نہ ان کافروں کی طرف ہے اور نہ ان مومنوں کی طرف ہے، اور جسے اللہ گمراہ ٹھہرا دے تو آپ ہرگز اس کے لیے کوئی ہدایت کی راہ نہ پائیں گے۔ اے ایمان والو، مسلمانوں کے سوا ظاہر کافروں کو اپنا حلیف نہ سمجھو۔ کیا تم چاہتے ہو کہ نافرمانوں کی دوستی کے ذریعے اپنے خلاف اللہ کی صریح حجت قائم کر لو؟ بے شک منافق لوگ دوزخ کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے، اور آپ ان کے لیے ہرگز کوئی مددگار نہ پائیں گے، مگر وہ لوگ جنہوں نے توبہ کر لی، وہ سنور گئے اور انہوں نے اللہ سے مضبوط تعلق جوڑ لیا، اور انہوں نے اپنا دین اللہ کے لیے خالص کر لیا، تو یہ مومنوں کی سنگت میں ہوں گے، اور عنقریب اللہ مومنوں کو عظیم اجر عطا فرمائے گا۔ اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا اگر تم شکر گزار بن جاؤ اور ایمان لے آؤ، اور اللہ ہر حق کا قدر شناس ہے، ہر عمل کا خوب جاننے والا ہے۔ اللہ کسی کی بری بات کا بآواز بلند ظاہراً و اعلانیت کہنا پسند نہیں فرماتا، سوائے اس کے جس پر ظلم ہوا ہو، اسے ظالم کا ظلم آشکار کرنے کی اجازت ہے، اور اللہ خوب سننے والا جاننے والا ہے۔ اگر تم کسی کار خیر کو ظاہر کرو یا اسے مخفی رکھو یا کسی کی برائی سے درگزر کرو تو بے شک اللہ بڑا معاف فرمانے والا، بڑی قدرت والا ہے۔ بلا شبہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کے درمیان تفریق کرے، اور کہتے ہیں کہ ہم بعض کو مانتے ہیں اور بعض کو نہیں مانتے، اور چاہتے ہیں کہ اس ایمان و کفر کے درمیان کوئی راہ نکال لے، ایسے ہی لوگ در حقیقت کافر ہیں، اور ہم نے کافروں کے لیے رسوا کن عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اور جو لوگ اللہ اور اس کے سب رسولوں پر ایمان لائے اور ان پیغمبروں میں سے کسی کے درمیان ایمان لانے میں فرق نہ کیا، تو عنقریب وہ انہیں ان کے اجر عطا فرمائے گا، اور اللہ بڑا بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ اے حبیب، آپ سے اہل کتاب سوال کرتے ہیں کہ آپ ان پر آسمان سے ایک ہی دفعہ پوری لکھی ہوئی کوئی کتاب اتار لائیں، تو وہ موسیٰ علیہ السلام سے اس سے بھی بڑا سوال کر چکے ہیں۔ انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں اللہ کی ذات کھلم کھلا دکھا دو، پس ان کے لیے ظلم یعنی گستاخانہ سوال کی وجہ سے انہیں آسمانی بجلی نے آ پکڑا، جس کے باعث وہ مر گئے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے زندہ ہوئے، پھر انہوں نے بچڑے کو اپنا معبود بنا لیا، اس کے بعد کہ ان کے پاس حق کی نشاندہی کرنے والی واضح نشانیاں آ چکی تھی، پھر ہم نے اس جرم سے بھی درگزر کیا، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو ان پر واضح غلبہ عطا فرمایا۔ اور جب یہود توریت کے احکام سے پھر انکاری ہو گئے تو ہم نے ان سے پختہ عہد لینے کے لیے کوہ طور کو ان کے اوپر اٹھا کر معلق کر دیا، اور ہم نے ان سے فرمایا کہ تم اس شہر کے دروازے یعنی باب الیاء میں سجدہ شکر کرتے ہوئے داخل ہونا، اور ہم نے ان سے مزید فرمایا کہ ہفتے کے دن مچھلی کے شکار کی ممانعت کے حکم میں بھی تجاوز نہ کرنا، اور ہم نے ان سے بڑا تاکیدی عہد لیا تھا۔ پس انہیں جو سزائیں ملی وہ ان کی اپنی عہد شکنی پر اور آیت الہی سے انکار کے سبب، اور انبیاء کو ان کے
नाहक कत्ल कर डालने के बाइस नीज उनकी उस बात के सबब से कि हमारे दिलों पर गिलाफ चढ़े हुए हैं। हकीकत में ऐसा न था, बल्कि अल्लाह ने उनके कुफ्र के बाइस उनके दिलों पर मुहर लगा दी है, सो वो चंद एक के सिवा ईमान नहीं लाएंगे। और मजीद ये है कि उनके उस कुफ्र और कौल के बाइस जो उन्होंने मरियम अलैहिस्सलाम पर ज़बरदस्त बहतान लगाया, और उनके इस कहने यानी फरीवरिया दावे की वजह से भी कि हमने अल्लाह के रसूल मरियम के बेटे ईसा मसीह को कत्ल कर डाला है, हालांकि उन्होंने ना तो उनको कत्ल किया और ना उन्हें सूली चढ़ाया, मगर हुआ ये कि उनके लिए किसी को ईसा अलैहिस्सलाम का हमशक्ल बना दिया गया। और बेशक जो लोग उनके बारे में इख्तिलाफ कर रहे हैं वो यकीनन उस कत्ल के हवाले से शक में पड़े हुए हैं। उन्हें हकीकत हाल का कुछ भी इल्म नहीं, मगर ये कि गुमान की पैरवी कर रहे हैं। और उन्होंने ईसा अलैहिस्सलाम को यकीनन कत्ल नहीं किया, बल्कि अल्लाह ने उन्हें अपनी तरफ आसमान पर उठा लिया, और अल्लाह गालिब हिकमत वाला है। और कुर्बे क़ियामत नुज़ूल मसीह अलैहिस्सलाम के वक्त अहले किताब में से कोई फ़र्द या फ़िरका न रहेगा, मगर वो ईसा अलैहिस्सलाम पर उनकी मौत से पहले ज़रूर मसीह तरीके से ईमान ले आएगा, और क़ियामत के दिन ईसा अलैहिस्सलाम उन पर गवाह होंगे। फिर यहूदियों के जुल्म ही की वजह से हमने उन पर कई पाकीज़ा चीज़ें हराम कर दी जो पहले उनके लिए हलाल की जा चुकी थी, और इस वजह से भी कि वो लोगों को अल्लाह की राह से बकसरत रोकते थे, और उनके सूद लेने के सबब से हालांकि वो उससे रोके गए थे, और उनके लोगों का नाहक माल खाने की वजह से भी उन्हें सज़ा मिली। और हमने उनमें से काफिरों के लिए दर्दनाक अजाब तैयार कर रखा है। लेकिन उनमें से पुख्ता इल्म वाले और मोमिन लोग इस वही पर जो आपकी तरफ नाजिल की गई है और उस वही पर जो आपसे पहले नाजिल की गई बराबर ईमान लाते हैं, और वो कितने अच्छे हैं कि नमाज कायम करने वाले हैं और ज़कात देने वाले हैं और अल्लाह और क़यामत के दिन पर ईमान रखने वाले हैं। ऐसे ही लोगों को हम अनकरीब बड़ा अज़्र अता फरमाएंगे। ऐ हबीब, बेशक हमने आपकी तरफ उसी तरह वही भेजी है जैसे हमने नूह अलैहिस्सलाम की तरफ और उनके बाद दूसरे पैगंबरों की तरफ भेजी थी। और हमने इब्राहीम व इस्माइल और इसहाक व याकूब और उनकी औलाद और ईसा और अय्यूब और यूनुस और हारून और सुलेमान अलैहिस्सलाम की तरफ भी वही फरमाई। और हमने दाऊद अलैहिस्सलाम को भी जबूर अता की थी। और हमने कई ऐसे रसूल भेजे हैं जिनके हालात हम इससे पहले आपको सुना चुके हैं, और कई ऐसे रसूल भी भेजे हैं जिनके हालात हमने अभी तक आपको नहीं सुनाए। और अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम से बिला वास्ता गुफ्तगू भी फरमाई। रसूल जो खुशखबरी देने वाले और डर सुनाने वाले थे इसलिए भेजे गए ताकि उन पैगंबरों के आ जाने के बाद लोगों के लिए अल्लाह पर कोई उज्र बाकी न रहे, और अल्लाह बड़ा गालिब हिकमत वाला है। ऐ हबीब, कोई आपकी नबूवत पर ईमान लाए या ना लाए, मगर अल्लाह खुद इस बात की गवाही देता है कि जो कुछ उसने आपकी तरफ नाजिल फरमाया है उसे अपने इल्म से नाजिल फरमाया है, और फरिश्ते भी आपकी खातिर गवाही देते हैं, और अल्लाह का गवाह होना काफ़ी है। बेशक जिन्होंने कुफ्र किया यानी नबूवत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकजीब की और लोगों को
اللہ کی راہ سے روکا، یقیناً وہ حق سے بہت دور کی گمراہی میں جا بھٹکے۔ بے شک جنہوں نے اللہ کی گواہی کو نہ مان کر کفر کیا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو نہ مان کر ظلم کیا، اللہ ہرگز ایسا نہیں کہ انہیں بخش دے، اور نہ ایسا ہے کہ آخرت میں انہیں کوئی راستہ دکھائے سوائے جہنم کے راستے کے، جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اور یہ کام اللہ پر آسان ہے۔ اے لوگو، بے شک تمہارے پاس یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے رب کی طرف سے حق کے ساتھ تشریف لایا ہے، سو تم ان پر اپنی بہتری کے لیے ایمان لے آؤ، اور اگر تم کفر یعنی ان کی رسالت سے انکار کرو گے تو جان لو وہ تم سے بے نیاز ہے، کیونکہ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے یقیناً وہ سب اللہ ہی کا ہے، اور اللہ خوب جاننے والا بڑی حکمت والا ہے۔ اے اہل کتاب، تم اپنے دین میں حد سے زائد نہ بڑھو، اور اللہ کی شان میں سچ کے سوا نہ کہو۔ حقیقت صرف یہ ہے کہ مسیح عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام اللہ کا رسول اور اس کا کلیمہ ہے، جسے اس نے مریم کی طرف پہنچا دیا، اور اس کی طرف سے ایک روح ہے۔ پس تم اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ، اور مت کہو کہ معبود تین ہیں۔ اس عقیدے سے باز آ جاؤ، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ بے شک اللہ ہی یکتا معبود ہے، وہ اس سے پاک ہے کہ اس کے لیے کوئی اولاد ہو۔ سب کچھ اسی کا ہے، جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور اللہ کا کارساز ہونا کافی ہے۔ مسیح علیہ السلام اس بات سے ہرگز عار نہیں رکھتا کہ وہ اللہ کا بندہ ہو، اور نہ ہی مقرب فرشتوں کو اس سے کوئی عار ہے، اور جو کوئی اس کی بندگی سے عار محسوس کرے اور تکبر کرے تو وہ ایسے تمام لوگوں کو عنقریب اپنے پاس جمع فرمائے گا۔ پس جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے وہ انہیں پورے پورے اجر عطا فرمائے گا، اور پھر اپنے فضل سے انہیں اور زیادہ دے گا۔ اور وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی عبادت سے عار محسوس کی اور تکبر کیا تو وہ انہیں دردناک عذاب دے گا، اور وہ اپنے لیے اللہ کے سوا نہ کوئی دوست پائیں گے اور نہ کوئی مددگار۔ اے لوگو، بے شک تمہارے پاس تمہارے رب کی جانب سے ذات محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں ذات حق جل مجدہ کی سب سے زیادہ مضبوط، کامل اور واضح دلیلیں قاطع آ گئی ہے، اور ہم نے تمہاری طرف اسی کے ساتھ قرآن کی صورت میں واضح اور روشن نور بھی اتار دیا ہے۔ یہی نبی اور یہی قرآن ہمیشہ کے لیے کافی ہے۔ پس جو لوگ اللہ پر ایمان لائے اور اس کے دامن کو مضبوطی سے پکڑے رکھا تو عنقریب اللہ انہیں اپنی خاص رحمت اور فضل میں داخل فرمائے گا، اور انہیں اپنی طرف پہنچنے کا سیدھا راستہ دکھائے گا۔ لوگ آپ سے فتویٰ یعنی شرعی حکم دریافت کرتے ہیں، فرما دیجئے کہ اللہ تمہیں بغیر اولاد اور بغیر والدین کے فوت ہونے والے کلالہ کی وراثت کے بارے میں حکم دیتا ہے کہ اگر کوئی ایسا شخص فوت ہو جائے جو بے اولاد ہو مگر اس کی ایک بہن ہو تو اس کے لیے اس مال کا آدھا حصہ ہے جو اس نے چھوڑا ہے، اور اگر اس کے برعکس بہن کلالہ ہو تو اس کے مرنے کی صورت میں اس کا بھائی اس بہن کا وارث کامل ہوگا، اور اگر اس بہن کی کوئی اولاد نہ ہو پھر اگر کلالہ بھائی کی موت پر دو بہنیں وارث ہوں تو ان کے لیے اس مال کا 2/3 حصہ ہے جو اس نے چھوڑا ہے، اور اگر بصورت کلالہ مرحوم کے چند بھائی بہن مرد بھی اور عورتیں بھی
वारिस हों तो फिर हर एक मर्द का हिस्सा 2 औरतों के हिस्से के बराबर होगा। ये अहकाम अल्लाह तुम्हारे लिए खोल कर बयान फरमा रहा है ताकि तुम भटकते न फिरो, और अल्लाह हर चीज़ को खूब जानने वाला है। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें और हमेशा मुस्कुराते रहें।